الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بالدماء خون کی سرخ پوشاک اڑے ہوئے بکھرا پڑا ہے، مقطع الاعضاء تمام اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں۔ وَأَنَادُكَ يَا سَبَايَا، زینب کہتی ہے اے ہواؤ میرا یہ پیغام میرے نانا تک پہنچا دو، وَذُرِّيَّتُكَ الْمُقَتَّلَةِ، تیری ذریت قتل کر دی گئی ہے۔ وہ دیکھ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، وہ دیکھ قاسم کٹا پڑا ہے، وہ دیکھ سوید بن ابی عمر کٹا پڑا ہے، وہ دیکھ زہیر بن القیم کٹا پڑا ہے، وہ دیکھ حسین کا بھائی ابو بکر کٹا ہوا ہے، وہ دیکھ حسن کا بیٹا قاسم کٹا ہوا ہے۔ آ کے دیکھ تو صحیح، وَذُرِّيَّتُكَ الْمُقَتَّلَةِ، لمبے اشعار ہیں۔ حضرت زینب اشعار بیان کرتی ہے، قافلہ چل پڑتا ہے، ان بے گروہ کفن لاشوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سچا واقعہ بیان کرتا ہوں بغیر مبالغہ آرائی کے، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لاشیں ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بنو اسد آتے ہیں، ہر ایک کے وجود کو اکٹھا کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کو پتا چلتا ہے، عمر بن سعد آ کر دریا کا پانی چھوڑ دیتے ہیں قبروں پر، کہ قبروں کا نام و نشان مٹ جائے، میدان کربلا کا واقعہ ہی مٹ جائے۔ پانی چھوڑتے ہیں، 40 دن کے بعد پانی خشک ہوتا ہے، ایک بدو آتا ہے، بدو آ کر مٹی کو سونگتا ہے، کربلا کی جگہ جگہ سے مٹی سونگتا ہے۔ سونگنے کے بعد ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مٹی سونگتا ہے تو کہتا ہے یہ حسین ہے، میں خوشبو سے پہچانتا ہوں یہ حسین کی خوشبو ہے۔ یزید بچ کے بھی مردہ ہے، حسین کٹ کے بھی زندہ ہے۔ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی، حسینیت آج بھی، یزیدیت کل بھی، یزیدیت آج بھی۔ یہ وقتی جنگ کے صرف آج موضوع یہی رکھا ہے، حسین زندہ باد یزید مردہ باد، موضوع یہی رکھا ہے۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا اگلے جمعے میں تفصیلی بیان کروں گا۔ وقتی جنگ جو ہوئی اس میں بظاہراً حضرت حسین کٹے ہیں، حضرت حسین کا خاندان کٹا ہے، لیکن جب نتیجہ نکلا ہے تو حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہے، اور یزید بچ گیا ہے، لیکن بچ کے بھی کیا ہے؟ کیسے؟ ابن زیاد یزید شمر کا آج نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ کوئی نام لیتا ہے تو دشمنوں میں داخل کر کے لیتا ہے۔ آپ اسی گاؤں میں کتنے بچوں کے نام حسین ہیں، کتنے بچوں کے نام حسن ہیں، کتنے بچوں کا نام شبیر ہے کہ بچیوں کے نام فاطمہ ہے، سکینہ ہے، سغرا ہے، عائشہ ہے، کتنے بچوں کے نام ابو بکر ہیں۔ اور کبھی دیکھا اس گاؤں میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ وہ بولو، وہ کسی نے نام رکھا ہو یزید، شمر، ابن زیاد، کسی نے نام رکھا ہو؟ آپ اپنے گاؤں کی کیا بات کرتے ہو؟ ضلع سیالکوٹ میں بھی ایک بھی یزید نامی بندہ نہیں ملے گا۔ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں ایک بھی شمر نامی تمہیں شخص نہیں ملے گا۔ تو اب بتاؤ زندہ باد کون ہے؟ حسین زندہ باد ہے، یزید۔ اور بتاتا ہوں، حضرت حسین کے مناقب پر جلسے ہوتے ہیں، محافل سجائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ یزید کے مناقب پر اور فضائل پر آج جلسہ ہوگا؟ اور کبھی سنا ہے؟ ہماری تو عمر تھوڑی ہے، بوڑھے بیٹھے، کبھی سنا ہو تاریخ میں یزید کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ جلسہ منعقد کیا گیا ہو؟ میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے لیے سال ثواب ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ شمر ابن زیاد اور یزید کا کسی نے سال ثواب کیا ہو؟ اور جو یزید کو مانتے ہیں وہ بھی یزید کا جلسہ نہیں کرواتے،
جو یزید کو لیڈر مانتے ہیں انہوں نے کبھی یزید کے لیے سال ثواب نہیں کیا۔ جو لوگ یزید کو لیڈر مانتے ہیں ہم نے دیکھا اسے نام لیتے ہیں، نام لینے سے پہلے بھی پسینہ پسینہ، نام لینے کے بعد بھی شرمندہ۔ یہ کیسا لیڈر ہے کہ نام لیں تو شرمندگی؟ ہمارا لیڈر حسین ہے۔ ہمارا لیڈر کون ہے؟ حسین ہے۔ حسین کا نام لبوں پر آتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہمیں ناز ہے، ہمارا قائد حسین ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مقتدا حسین ہے، ہمارا پیشوا حسین ہے، ہمارا رہنما حسین ہے، ہمارا امام حسین ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے سر کٹوا دیا ہے لیکن سر جھکایا نہیں ہے۔ امام حسین نے سر کا سودا کر دیا ہے لیکن ایمان کا سودا۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حسین جرت والا، حسین ہمت والا، حسین بہادری والا، حسین عظمت والا، حسین رفت والا، حسین منقبت والا، حسین نموس والا، حسین کردار والا، حسین گفتار والا، حسین اخلاق والا، حسین غازی ہے، حسین نمازی ہے، حسین قاری ہے، حسین حاجی ہے، حسین عادل ہے، حسین سخی ہے، حسین حافظ ہے، حسین قرآن پڑھنے والا ہے، حسین حافظ ہے، حسین ولی ہے، حسین متقی ہے، حسین جنت کا سردار ہے، حسین اہل سنت کا مقتدا ہے، حسین سنیوں کا امام ہے، حسین سنیوں کا رہنما ہے، حسین سنیوں کا پیشوا ہے، حسین ہمارا پیارا ہے، سنیوں کا راج دلارا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، حضرت حسین حق تھے۔ ایک بندے سے ملاقات ہوئی ہمارے استاد حضرت شیخ عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے امیر تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا یزید حق پر ہے۔ 5 منٹ گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یزید حق پر ہے، حضرت حسین ناحق تھے، نعوذ باللہ۔ شیخ صاحب ہمارے استادوں نے فرمایا ایسے کر، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا، دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا تو کر، ایک دعا میں کرتا ہوں۔ تو دعا کر کہ عبد المجید تیرا خاتمہ قیامت والے دن حضرت حسین کے ساتھ ہو، میں آمین کہتا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب تو اٹھایا جائے تو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے، تو آمین کہتا۔ فوراں کہتے نہیں۔ تو بتاؤ حق پر کون؟ فرقہ واریت کی جنگ ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرقہ واریت عروج پر ہوتی ہے۔ 2 حدیثیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کالسفینۃ نوح، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کیا پا جائے گا؟ دوسری حدیث اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو ان کے پیچھے چلے گا ہدایت پائے جائے گا۔ 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی بولو کشتی کی طرح ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ اور سارے بولو، یہ حدیثیں تو کم سے کم یاد کر کے جاؤ۔ صحابہ کس کی طرح ہیں؟ ستارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کشتی، صحابہ ستارے، وجہ کیا تھی؟ پتا تھا کہ ایک دور فتنوں کا دور آئے گا، تو پہلے بتا دوں کہ اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جب بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، ریڈار سسٹم نہ ہو، رات کا وقت ہو اور کشتی سے اتر جائے تو سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ سمندر میں جو بندہ سفر کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، کشتی سے اتر جائے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور ستاروں کو چھوڑ دے منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ستارے ریڈار سسٹم ہے، ان
جن سے منزل پر پہنچا جاتا تھا. آج بھی کئی بوڑھے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قبلے کو تعین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ اس تارے کی طرف دیکھو تو اس کی طرف کر کے سمت معلوم کر لو. سمتوں کا پتہ چلتا ہے. کشتی منزل پر پہنچتی ہے تو ستاروں کے ذریعے. ستاروں کو چھوڑ دے منزل پر, بولو منزل پر نہیں پہنچ. کشتی سے اترے تو سمندر میں ڈوبتا ہے, ستاروں کو چھوڑے تو منزل پر نہیں پہنچتا. اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. اہل بیت کو چھوڑو گے فتنوں میں ڈوب جاؤ گے. اور صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, صحابہ کو چھوڑو گے جنت کی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ دے اور صحابہ کی بھی محبت عطا کرے اور اہل بیت کی بھی محبت عطا کرے. اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے سے ہمیں بچائے. أنت في الوجدان حي, أنت للعينين ضي, أنت عند الحاضرين, أنت هاد وصفي.